ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام کے تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لائق زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہم کو انسان بنایا، انسانوں میں اللہ نے ہم کو مسلمان چنا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا اعزاز ہے۔ اور اللہ نے جب سے دنیا بنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک بے شمار اللہ نے ہم پر نعمت اتاری ہے، لیکن جو آج میں اس ٹاپک بات کروں گا وہ موضوع ہے اتباع رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کیونکہ اسلام میں بہت سے گروہ، بہت سے فرقے وجود میں آ گئے ہیں، اور ایک عام مسلمان یہ چاہتا ہے کہ صحیح گروہ، صحیح فرقہ، نجات والا گروہ اس کو مل جائے تاکہ آخرت میں اس کی ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اس سے پہلے قرآن کی آیت بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا۔ اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کچھ بھی کرے، بلکہ اللہ نے انسانوں کو خاص مقصد سے پیدا فرمایا۔ اللہ فرمایا قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب انسان کو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے، اب عبادت کا طریقہ بھی اللہ نے بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول آئے، اور سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اب دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے، اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اگر وہ محمد کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو قیامت میں ذلت اور رسوائی اٹھائیں گے، اور آخرت میں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اتباع رسول قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، ہم کیا عمل کریں جس سے ہماری نجات ہو، اور کس عمل سے بچے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کا جو آخری حج تھا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور 2 یا 3 آپ نے عمرہ کیا ہے، لیکن آپ نے زندگی میں اول اور آخری ایک ہی حج کیا ہے، تو کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ اور اس میں آپ نے بڑا واعظ دیا، لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے اس بیان میں، خطبے میں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، کہ تم کو میں نے تمام بھلائی خیر کی بات بتا دی؟ صحابہ کرام نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھایا آسمان طرف اور کہا اللہ گوار ہے
اے اللہ تو گوار ہے، اے اللہ تو گوار ہے کہ یہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ تو سورہ معاہدہ آیت نمبر 3 نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام بہترین دین چن لیا اور تم پر تمام نعمت پوری کر دی۔ یہ سورہ معاہدہ آیت نمبر 3 کی آیت ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب مکمل کس پہ کیا؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حیات مکمل کر دیا۔ مکمل اس کو کہتے ہیں نہ کوئی گنجائش اس میں کوئی چیز ڈالنے کی نہ نکالنے کی، یہ دین مکمل ہے۔ کب مکمل ہوا؟ نبی کی حیات میں آخری حج الوداع کے موقع پر مکمل دین کی تمام باتیں جس سے نیکی حاصل کر سکتے تھے اور جو برائی سے بچ سکتے تھے، وہ ساری بات کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ آج بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ آیت ہمارے ملاؤں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دین مکمل ہے، اب نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر دے سکتا ہے۔ اگر کوئی کمی کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کرتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا کائنات تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ اس بات کو غائب تک پہنچا دے۔ نبی نے فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اگر تم نے اس کو پکڑ کے رکھا مضبوطی سے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کی سنت۔ یہ دو چیز نبی نے اپنی امت کو دے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن اور سنت کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی۔ قرآن اللہ فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس حدیث کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے حفاظت کی ذمہ داری، انہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بھی اپنے ذمہ داری میں لے لیا کہ حدیث کی بات بھی ہم کریں گے۔ اسی طرح قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی کی سنت، نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے مطابق زندگی کیسا گزارنا، کیونکہ قرآن جو اترا ہے اللہ چاہتا تو قرآن ایک دن میں اتار دیتا، ایک مہینے میں اتار دیتا، ایک گھنٹے کا، لیکن اللہ نے قرآن کو 23 سالہ زندگی میں اتارا۔ کیوں؟ کہ قرآن میں جو احکامات ہے، جو فرامین ہے، جو طور طریقہ ہے، وہ قرآن کے مطابق نبی اپنی زندگی میں اپنی امت کو کر کے دکھائے، اور نبی نے بخوبی قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھال کے بتائی اور صحابہ کرام نے بخوبی نبی کی اطاعت کی۔ قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز پڑھو زکات دو، لیکن قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ نماز کتنی پڑھو، مطلب فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، اور نماز میں کیا کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی کہیں نہیں ملتا۔ زکات دو، اب مال سے زکات دینا، لیکن اس کی حد کتنی ہے، سونے پہ کتنی ہے، چاندی پہ کتنی ہے، اور کوئی چیز پہ کتنی ہے، یہ ساری بات اللہ کے نبی نے اپنی زندگی 23 سالہ زندگی جو قرآن اترا ہے لمحے وقفہ میں ضرورت کے مطابق، اس میں نبی نے اپنی زندگی میں وہ عمل کر کے دکھایا کہ زکات مال پہ اتنی، جانور پہ اتنی، کھیتی باڑی پہ اتنی، اونٹ پہ اتنی، بکری پہ اتنی، سونے پہ اتنی اور چاندی پہ اتنی، یہ نبی نے اپنی زندگی میں بتائے۔ تو یہ ہے قرآن اترا، قرآن کو اپنی زندگی میں کر کے دکھایا پریکٹیکل، یہ ہے سنت۔ اب قرآن تو محفوظ ہے، اس پہ کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سارا شک و شبہ حدیث پر ہے کہ اللہ نے اس طرح قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی ہے کہ ایسے نبی کی حدیث بھی اللہ نے محفوظ کی ہے۔ بے شک اللہ نبی کی حدیث میں محفوظ ذمہ داری لی ہے۔ اللہ فرماتا قرآن میں لقد من اللہ اثبات فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم وآیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل فی ضلال مبین، کہ اللہ نے مومن بڑا احسان کیا۔ اللہ نے کیا احسان کیا؟ اللہ نے احسان یہ کیا ہے مومنوں پر کہ اللہ نے رسول بھیجا ان کو ان کی نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، اور رسول کیا کرتا ہے؟ ان کو اللہ کی آیت پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کفر و شرک سے نکال کر اللہ کے توحید پر گامزن کرتا ہے۔
یتلو علیہم آیاتی، ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے، وہ ذکر ان کا تذکیہ کرتا ہے، وہ یعلم الکتاب، کتاب اور حکمت والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس لوگ پہلے صحیح گمراہی میں تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک من رسول الا یطیع اللہ باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے عمران آیت 132 میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 56 اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکات دو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ فَأُولَٰئِکَ وَیَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ اور رسول اطاعت کریں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور رسول اطاعت کی اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب آیت 71 میں، اور سورہ نساء آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیہم من نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے جو لوگ اللہ اور رسول اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ نے انعام کس پر فرمایا؟ نبیین و صدیقین و شہدائین و صالحین، اللہ نے انعام نبیوں پہ کیا، صدیق پہ کیا، شہداء پہ کیا، صالحین اولیاء کرام پہ کیا، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو محفوظ کر لیا اس طرح نبی کی حدیث کو محفوظ کر لیا، اور آج دونوں چیز محفوظ ہے اور نبی نے ان دونوں کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ہیں جو قرآن سنت سے ملتی ہے اس کو اپنانا، جو نہیں ملتی اس کو رد کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے